للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرزمین کا ایک ذرہ اپنے اندر حقائق اور نہ صرف حقائق بلکہ انسانیت کی رہنمائی کے بے شمار پہلو رکھتا ہے. اللہ جل شانہ نے توفیق بخشی ہم بدر میں حاضر ہوئے آج. بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس میں بنیادی طور پر اہل مکہ شریک ہیں اور انصار مدینہ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ معرکہ مکہ اور مدینہ میں نہیں رہتا بلکہ نتائج کے اعتبار سے پوری انسانیت کو، انسانی معاشرے کو، انسانی معاشرے کی روش کو، تاریخ کے دھارے کو موڑ کے رکھ دیتا اور بلندی سے پستی کی طرف دھکیلنا، تعمیر کو تقریب سے بدلنا، بناؤ میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ بھی آسان نہیں ہے، مشکل ہے. لیکن بگڑے ہوئے کو، گرے ہوئے کو، پستی کی طرف بہتی ہوئی دھارے کو بلندیوں اور عظمتوں کی طرف پھیر دینا یہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. اور پھر عجیب بات ہے جسے ہم قریش کا معاملہ سمجھتے ہیں یا جسے ہم زیادہ سے زیادہ اہل مدینہ کو شامل کر لیتے ہیں، ان دو عظیم شہروں کے درمیان کا معرکہ دو قوتوں کا معرکہ بن جاتا ہے، حق و باطل کا معرکہ بن جاتا ہے. اور شکست اہل مکہ کو نہیں ہوتی، باطل کو ہوتی. یہ کیسے ممکن ہوا؟ بڑا آسان سا جواب ہے، نبی علیہ السلام کی برکات تھی، اللہ کی مدد تھی، ہو گیا. درست، اللہ بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں. پھر وہ آج برکات کہاں ہے؟ آج کیوں نہیں ہے برکات؟ اللہ کی مدد ہو، حضور کی برکات ہو. آج باطل کے طوفان روکنا تو درکنار، ہمیں اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں. ہم ایک طرح سے ان کی غلامی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں. تو آج وہ برکات، آج وہ تائید باری اور یہ نعمتیں کہاں گئیں؟ بنیادی طور پر دو باتوں کا فرق ہے. ایک تو یہ بات
کہ آج کے مسلمان نے نیکی صرف عبادات کو سمجھ لیا ہے، اور عید پنجگانہ کو، رمضان زکوٰۃ حج کو، اور اصل بنیادی نیکی یہ ہے کہ ان عبادات کے لیے سازگار ماحول مہیا کیا جائے، اسے برقرار رکھا جائے۔ نیکی کو پھلنے پھولنے کا موقع جس فضا میں ملے وہ فضا پیدا کی جائے۔ دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جب ہوئی تو کوئی ایک متنفس ایسا نہیں تھا جو اللہ جل شانہ کے نام نامی سے بھی واقف ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے جو بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہتے تھے، جو باطل رسومات میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے تھے، جو حق کے متلاشی تھے، لیکن انہیں حق بتانے والا کوئی نہیں۔ مولانا عبدالعلیم شرف مرحوم نے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک سوانح لکھی ہے، اس میں طویل واقعات کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہی کے وہ راہی تھے، عازم سفر تھے، راہ میں ایک راہب سے ان کا گزر ہوا، ویرانے میں جنگل میں وہ رہتا تھا، اور 50 سال سے اس نے کسی سے گفتگو نہیں کی تھی، ایک چٹان پہ بیٹھا رہتا تھا، کوئی 2-4 بکریاں اس نے پالی تھی جو وہیں جنگل میں پھرتی رہتی تھی، وہی اس کی غذا تھی، انہیں دو لیتا اور اپنا وقت گزارتا۔ تو وہ اس کے پاس بیٹھے رہے، کئی دن بیٹھے رہے، کئی دن میں چونکہ وہ بات کرتا ہی نہیں تھا، پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ تم کیوں بیٹھ گئے ہو میرے پاس؟ یہاں تو کوئی نہیں رکتا، میں 50 برس سے اکیلا بیٹھا ہوں، تم کیوں بیٹھی ہو مجھے پریشان کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں حق کی تلاش میں ہوں، اور میں بڑا عمر گزار چکا ہوں، ساری عمر میری پھرتے گزر گئی ہے، مجھے کوئی حق نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا دیکھو، اس وقت دنیا پر میں اکیلا ایک آدمی ہوں جو اس دین کو جانتا ہے جو واقعی عیسیٰ علیہ السلام لے کر مبعوث ہوئے تھے، لیکن اگر میں زبان کھولوں تو لوگ میری بات سننے کی بجائے میری گردن کاٹیں گے، اور اگر میں تمہیں بھی بتاؤں اور تم زبان کھولو گے تو تمہارا بھی حشر یہی ہے۔ اس لیے تم اب جہاں جا رہے ہو مکہ مکرمہ کی طرف، وہاں جاؤ، وادی القریٰ میں جاؤ، اور دیکھو میرا وقت قریب ہے، میری آنکھ بند ہوگی تو نیا نبی مبعوث ہو جائے گا، اللہ کریم اس فضا کو اپنے نام سے خالی نہیں چھوڑے، اور میں آخری آدمی ہوں جو حق سے واقف ہوں، لیکن مجھ میں جرأت نہیں ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں اور نہ میرے کہنے سے کوئی مانے گا، بلکہ میری گردن کاٹیں گے۔ ہاں، جو اللہ کا نبی مبعوث ہونے والا ہے وہ بتائے گا بھی اور وہ منوائے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وہ آخری آدمی، اکیلا بندہ روئے زمین پر جو اللہ کے نام اس کی ذات سے واقف تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق وہ بھی خاموش ہو۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، روئے زمین پر ہر طرف کفر اور ظلمت تھی،
اگر دنیا میں کوئی اللہ کا نام لیتا ہے یا قیامت تک لے گا تو یہ احسان ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا نام تعلیم فرمایا۔ بڑی سے بڑی کوئی عبادت کرتا ہے، بڑی سے بڑی قربانی دیتا ہے تو یہ احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بتانے سے ایک کائنات اللہ سے آشنا ہوئی، جو کائنات کے لیے مجسم رحمت الہی ہے، ورع و تقویٰ جس کی توجہ اور جس کی نگاہ کرم کا محتاج ہے، تعمیر انسانیت جس کی ایک نگاہ کی محتاج ہے، اس ہستی نے بھی کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ان صحراؤں میں کتنا دور دراز سفر فرمایا، کتنی بار اس راستے سے گزرے حضور، ہجرت کر کے تشریف لائے، بدر میں تشریف لے گئے، بدر سے واپس آئے، حدیبیہ میں تشریف لے گئے، حدیبیہ سے واپس آئے، پھر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے، حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، یہ آنا جانا، یہ آنا جانا، بار بار بار، یہ سارا سفر، یہ ساری مشقت، یہ ساری محنت حصول جنت کے لیے تو نہ تھی، جنت تو آپ مانتے تھے، یہ محض اخروی نعمتوں کے لیے تو نہ تھی، وہ تو آپ تقسیم فرماتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین در حقیقت اس مشقت کا نام ہے جو دوسروں کے لیے دین پر قائم رہنے کی فضا مہیا کرے۔ اہل بدر کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پاگل، ان میں جسے ہم عقل کہتے ہیں وہ عقل ان میں نہیں، اور جسے وہ عقل کہتے ہیں اسے ہم سمجھ نہیں۔ قرآن حکیم اس عقل کو عقل فرماتا ہے، اولی الالباب مثالی انسان قرآن کے وہی ہیں جنہیں وہ دانا تر لوگ کہتا ہے، لیکن جسے ہم عقل کہتے ہیں یہ کوئی اور بلا ہے، یہ ہمارے پاؤں پکڑ لیتی ہے، یہ ہم سے جرأتیں چھین لیتی ہے، اس نے ہم سے حوصلے چھین لیے، یہ ہمیں عجیب عجیب فریب دیتی ہے کہ تم جنتی ہو، تم بہشتی ہو، تم نے عمرے کر لیے، تم تسبیح پڑھتے ہو، تم بڑے پاسا ہو، تم بڑے نیک ہو، تم نے بڑی کتابیں لکھی، تم نے بڑی تقریریں کی، تم نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی، اور یہ سارا کچھ محض جمع تفریق ہے، ہم کچھ بھی نہ کر سکے اگر ہم فضا کو دین اور اہل دین کے لیے سازگار نہ کر سکے تو کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ سارے فریب ہیں جو ہم اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ اگر ہماری عقل سے سوچا جائے تو ان 313 کا، جن میں کچھ بزرگ، کچھ بچے، جن کے پاس سواری کو اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، کھانے کو راشن نہیں ہے، پہننے کو زرہ نہیں ہے، لڑنے کو اسلحہ نہیں ہے، پورا لباس نہیں ہے، بعض صحابہ کے بعد ایک چادر میں ملبوس تھے جو کمر کے گرد لپیٹ کر انہوں نے دونوں کناروں کو یہاں گردن کے پیچھے گرا دے دی، بعض کے پاس 2 کھلی چادریں تھیں، ایک کا تہہ بند تھا اور ایک اوپر لپیٹی، یہ لباس بھی تھا بس، یہ بھلا کوئی میدان جنگ میں جانے کا حال ہے؟ اسلحہ تک نہیں ہے، چند اونٹ، 2-4 گھوڑے، 8-10 تلواریں ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، کیا لڑائی ہوگی؟ مقابلے میں لشکر جرار ہے اور مکے کے چنے ہوئے لوگ ہیں، شاہ سوار ہیں، راشن فالتو ہے ان کے پاس، گھوڑے ہیں، شان و شوکت ہے، کھانا پینا ہے، اسلحہ ہے، اور اہل مکہ کی جب نظر پڑی، قرآن حکیم بتاتا ہے انہوں نے سمجھا
یہ تو ہمیں کھلونا مل گیا کھیلنے کے لیے، کیا کریں گے؟ انہیں تو ہم کھیل کھیل میں اڑا دیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اہل مکہ کی ایسی شکست ہوئی، اس کے بعد باطل فتح کا خواب نہیں دیکھا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے خادم جو تھے ان کے بارے جب آپ نے دعا فرمائی تو وہ قابل توجہ ہوئے۔ عریش بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار الہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں۔ اور فرمائیے، حضور فرما سکتے تھے یا اللہ یہی مٹھی بھر مسلمان ہیں جو میں تیری راہ میں لے آیا۔ مسلمان نہیں فرمایا، فرمایا میں یہ سارے کا سارا اسلام لے۔ بندے جب تبدیل ہو کر نظریہ بن جائیں، بندہ بندہ نہ رہے، بندہ اس کا وجود عقیدہ بن جائے، بندے کا وجود نظریہ بن جائے، پھر رحمت باری اترتی ہے اور پھر فرشتے لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ ان پر گواہی دے رہا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں بندے نہیں، بار الہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا۔ ہم اللہ قبول فرمائے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم اسلام نہ بنتے۔ ہماری محرومی یا جس بات کا ہمیں شکوہ ہے، ہماری تکلیفیں، دکھ اور غلامی اور کفر کے مقابلے میں ہماری کمزوری یہ ہے کہ کافر کفر بن جاتا ہے۔ کافر کفر میں اتنے دور چلا جاتا ہے کہ وہ کافر نہیں رہتا، اس کا وجود کفر بن جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اسلام بننے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، سمجھوتے کرتے رہتے ہیں، کمپرومائز کرتے رہتے ہیں۔ اور جب تک کوئی سمجھوتوں اور کمپرومائزوں کے سہارے جیتا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ ہمیشہ غلام ہے۔ اور اہل بدر نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے یا نہیں، یہ تو انسانی سوچ ہے۔ ہمارے پاس سواری ہے یا نہیں، یہ تو بنی آدم کی سوچ ہے۔ ہماری تعداد کم ہے یا زیادہ، یہ تو بنی آدم کو سوچنے کا کام ہے۔ نظریہ تو ایسی سوچیں نہیں سوچا کرتی، اور وہ نظریہ اور عقیدہ بن گئی۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا خوش نصیب لوگ تھے، کیا عجیب لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا بار الہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا۔ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد اور قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کا یقین جمع کیا جائے تو ان 313 سے بڑھ نہیں سکتے کہ وہ سارے کا سارا اسلام، سارے کا سارا اسلام اگر حضور 313 کو فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہاں سے لے کر قیامت تک جو یقین تقسیم ہو رہا ہے، سارے کو یکجا بھی کیا جائے تو سارے کا سارا اسلام ہی بنے گا، اور وہ سارے کا سارا اسلام۔ یہ قوت ہے جو بندے کو نظریہ بنا دے۔ شیطنت میں اور برائی میں بے دین اور کافر اس حد تک چلے جاتے ہیں، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان ان سے باتیں کرتا ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے پروردگار سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں بھی تو
اگر کفر میں یہ قوت ہے کہ شیطان سے بات ہو سکتی ہے، اپنی بنیاد سے بات ہوتی ہے اس کی، تو مومن میں بھی تو وہ قوت ہونی چاہیے کہ اپنی بنیاد سے بات کر سکے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم اس کرنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم بدر احد سے بھی ثواب لیتے ہیں، دعا کے قبول ہونے کا سبب سمجھتے ہیں، اور وہ دعا بھی ہم اسلام کے لیے نہیں کر پاتے، وہ دعا بھی ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ کیسی عجیب قوم ہے۔ اور کوئی ایک لمحہ اگر ملا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات تو بغیر مانگے ہمیں وہ دے رہا ہے۔ اس ایک لمحے میں بھی تو اگر ہم اپنی جان پیش نہیں کر سکتے، مال پیش نہیں کر سکتے، خود کو پیش نہیں کر سکتے، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے جو دعا مانگ رہے ہیں کم از کم وہ تو دین کے لیے مختص کر رہے ہیں۔ ہم میں تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر شکوہ کس بات کو؟ مزے کی بات یہ ہے کہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بات فیصلہ کرنے کی ہے۔ وہ اتنا کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے خطا ہوئی تھی، اللہ جل شانہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ میری قوم اب توبہ کرتی ہے۔ فرمایا توبہ کرتی ہے تو جنہوں نے گوشالے کو سجدہ نہیں کیا ان کے ہاتھ میں تلوار دے دو، اور جنہوں نے سجدہ کیا ہے وہ گردنیں جھکا دیں، جس کی گردن کٹ جائے گی اس کی توبہ قبول کرو۔ 3 دن اور رات گردنیں ماری جاتی ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام خیمے سے نکلے تو ان کا پاؤں کیچڑ میں دنس کیا، دیکھا تو کچھ دانی خون تھا، پھر ہاتھ اٹھا دی کہ بار الہ انہیں معاف کر دے، تباہ ہو گئے، مارے گئے۔ ہمارے جو بچ گئے ہیں انہیں معاف کرتا ہوں، جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ دے دے۔ لیکن فرمایا فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، توبہ قبول کرو۔ ہمارے لیے یہ نہیں فرمایا، امت مرحومہ پہ یہ کرم فرمایا کہ کسی بھی لمحے کہیں بھی جب بھی تم یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں میری طرف آنا ہے، میں اسی لمحے وہیں سے تمہیں قبول کروں۔ 50 60 70 80 برس ہو گئے، خطا میں گزر گئے، دور جاتے جاتے جاتے، واپسی کے لیے بھی اتنا وقت طے نہیں فرمایا، نہیں، تم وہیں یہ طے کرو مجھے واپس جانا، میں تمہیں وہیں سے وصول کر لوں گا۔ بات صرف اس فیصلہ کرنے کی ہے کہ کیا ہم صرف مسلمان ہی رہیں گے یا ہم اسلام بننا چاہیں گے۔ قرآن کریم بڑے مزے سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، عجیب بات نہیں ہوتی؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ فرمایا یار یہ زبانی کلامی ایمان ایمان ایمان، چلو تم ایمان والے ہی تھے لیکن ایمان بن کر بھی دکھاؤ۔ تمہارے وجود سے، تمہارے تعلقات سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلے کہ یہ بندہ کسی کا ہے، اور اگر یہ نہیں پتہ چلتا تو پھر کیا مانا تھا؟ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم بجائے برکات حاصل کرنے کے، درس حاصل کرنے کے، رہنمائی حاصل کرنے کے، بس زیارت والی راضی ہو جاتے ہیں، میں دیکھ لیا اور شاید یہ صورتحال
ان ذرات کے لیے بھی، اس میدان کے لیے بھی، اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بھی جو وہاں آرام فرما ہے، تکلیف دہ ہو کہ مسلمان کہلانے والا اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنی ذاتی ضرورتوں اور اپنے نفس کے لیے مارا مارا۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر ہمیں توفیق دے کہ پھر سے اس کے دین کے احیاء نفاذ اور اس کے دین کی حکومت کے لیے ہم بھی کام آ سکیں، ہمیں بھی قبول فرما لیں۔ اصل کام یہ ہے کہ بندہ نظریہ بن جائے، نظریے کو دنیا کے اسباب نہیں روک سکتے۔ نظریہ ایک طاقت بن جاتی ہے جو دلوں میں سفر کرتی چلی جاتی ہے، پھر وہ روکا نہیں جاتا۔ اللہ کریم سے اس کی توفیق طلب کریں اور فیصلہ کیجیے اپنے دل کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ کہ ہمیں کیا بننا ہے، قبول کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔